اسلام آباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نون کی قیادت پہ من گھڑت جھوٹے اور الف لیلا کی کہانی کے کرپشن کی داستانیں بنا کر قوم کو گمراہ کیا گیا، مسلم لیگ نون کی کردار کشی کی گئی اور عمران نیازی ان جھوٹے افسانوں کے اوپر اپنی سیاست چمکاتا رہا۔ اس نے قوم کے اندر چور ڈاکو کی تکرار کے ساتھ ایک تقسیم پیدا کی، اور جبکہ 4 سالوں میں وہ خود حکومت میں تھا تو پاکستان کی تاریخ میں اتنی کرپشن کسی دور میں نہیں ہوئی جتنی عمران نیازی کی حکومت میں اس کی ناک کے نیچے ہوئی تھی۔ بڑے بڑے سکینڈل جتنے اس دور میں منظر عام پہ آئے، جتنی پاکستان نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ میں تنزلی حاصل کی، اتنی کبھی کسی دور میں نہیں ہوئی تھی۔ تو الٹا جو چور خود تھا وہ دوسروں کو چور کہتا رہا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا۔ اس کیس نے اس پورے جھوٹ کا اس کی کلئی کھول دی ہے، اور اب عمران نیازی کے پاس کچھ نہیں بچا کہ وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کو مزید دھوکہ دے۔ اس موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 1/3 پاکستان آج سیلاب کی تباہ کاری سے ڈوبا ہوا ہے، متاثر ہے۔ جتنے غیر ملکی رہنما پاکستان آئے ہیں، اس تباہ کاری کو دیکھ کے جب وہ ہمیں ملتے ہیں تو ان کی آواز بھرائی ہوتی ہے یا ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ یہ عمران نیازی کے سینے میں پتہ نہیں کیسا دل ہے کہ اسے اس تباہی سے کوئی غرض نہیں ہے، اور یہ مسلسل اپنی سیاست کی دکان چمکانے میں لگا ہوا ہے۔ یہ مسلسل اپنی اناد، اپنے بغض، اپنی انا کی سیاست کو پرورش کر رہا ہے، اور جتنے پیسے اس نے جلسوں میں ضائع کیے ہیں، ایک ایک جلسے پہ 50-50 کروڑ روپیہ ضائع کیا گیا ہے، اور اگر یہ سارا پیسہ یہ سیلاب زدگان پہ لگاتا شاید 2 ضلع کے متاثرین آباد ہو جاتے، لیکن لوگوں سے سیلاب زدہ متاثرین کے نام پہ پیسہ اکٹھا کر کے اپنے جلسے کر رہا ہے، سیاست چمکا رہا ہے، اور اگلے الیکشن کے لیے فنڈ اکٹھے کر رہا ہے۔ جیسے کہ پہلے اس نے شوکت خانم کے نام پہ پیسہ اکٹھا کیا اور اس پیسے کو پھر اپنے الیکشن کی تشہیری مہم میں، ایڈورٹائزنگ کیمپین میں جھونک دیا۔ تو اس قدر بددیانت انسان، اس قدر خائن انسان کہ جو لوگوں سے خیرات کے نام پر پیسہ اکٹھا کرے اور اس کو اپنی سیاست میں استعمال کرے، شاید دنیا کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ اور جو اس قدر خود چور اور ڈاکو ہو، وہ دوسروں کو چور اور ڈاکو جب کہے تو اس سے بڑا مذاق بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہماری ترجیح اور ہماری سیاست کی اول اور ہماری سیاست کا آخر یہی ہے کہ ہم جو سیلاب میں تباہ حال پاکستانی بہن اور بھائی ہیں، ان کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں۔ صوبائی حکومت سندھ اور بلوچستان بھی اس میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ وفاقی حکومت NDA میں ان کی مکمل سپورٹ کر رہی ہے، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہ کر دیں۔ یہ ہمارا قومی فرض ہے۔ ہم نے ملک کا انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، ہم نے ملک کی زراعت کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ یہ وہ ترجیحات ہیں جن پر سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور آئندہ جو موسمیاتی تبدیلی سے ممکنہ طور پہ آفتیں آ سکتی ہیں، ان کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اس موقع پر الیکشن کی تکرار کرنا، اس موقع پہ فوج کے خلاف نعرے لگوانا۔ آپ دیکھیں کہ صبح کو ہیلی کاپٹر کا کریش ہوتا ہے جس میں ہمارے 6 افسر اور جوان شہید ہوتے ہیں، اسی روز دوپہر میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں عمران نیازی فوج کے خلاف نعرے لگواتا ہے۔ یہ پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔
جو فورن فنڈنگ عمران خان کو آتی رہی ہے وہ مفت کی نہیں آتی تھی. جب کوئی آپ کو پیسہ دیتا ہے وہ فری لنچ نہیں کراتا, وہ پھر اس کے ساتھ فرمائشی پروگرام بھی دیتا ہے. تو جو لوگ عمران نیازی کو فورن فنڈنگ دیتے ہیں وہ اس سے پاکستان میں انتشار پیدا کروانے کا کام بھی لیتے ہیں. اور عمران خان کی سیاست مسلسل ملک کے اندر پولرائزیشن کو بڑھانا, ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا, پاکستان کے عوام کا پاکستان کے اداروں سے اعتماد ختم کرنا, ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے, ایک بڑے سائنٹیفک طریقے سے عمران نیازی پاکستان کے ہر ادارے کو متنازع کر رہا ہے, ہر ادارے کو بے توقیر کر رہا ہے اور ہر ادارے سے عوام کا اعتماد متزلزل کر رہا ہے. یہ ہائیبریڈ وار کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو دشمن ممالک کسی ملک کے اندر جس کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں اپنے ایجنٹس کے ذریعے, کہ اس ملک کو انٹرنلی امپلوڈ کرنے کے لیے آپ اس ملک کے شہریوں اور اس ملک کے اداروں کے درمیان ہر تعلق کو کاٹ دیں اور اس کے بعد وہ ملک اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے. تو عمران نیازی نے فوج کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, عدلیہ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, پارلیمنٹ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور پاکستان کے آئین کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. ہر محال اس بات میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی کردار کشی کی گئی, اتنی کرپشن کبھی نہیں ہوئی جتنی عمران نیازی کی حکومت میں اس کی ناک کے نیچے ہوئی.